جہاں تک ہو سکا ہم نے تمہیں پردہ کرایا ہے، جہاں تک ہو سکا ہم نے تمہیں پردہ کرایا ہے، مگر اے آنسوؤ تم نے بہت رسوا کرایا ہے۔ جہاں تک ہو سکا ہم نے تمہیں پردہ کرایا ہے، مگر اے آنسوؤ تم نے بہت رسوا کرایا ہے۔ اور چمک ایسے نہیں آتی ہے خودداری کے چہرے پر، چمک ایسے نہیں آتی ہے خودداری کے چہرے پر، انا کو ہم نے دو دو وقت کا فاقہ کرایا۔ چمک ایسے نہیں آتی ہے خودداری کے چہرے پر، چمک ایسے نہیں آتی ہے خودداری کے چہرے پر، انا کو ہم نے دو دو وقت کا فاقہ کرایا۔ چمک ایسے نہیں آتی ہے خودداری کے چہرے پر۔ میں شعر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ چمک ایسے نہیں آتی ہے خودداری کے چہرے پر، انا کو ہم نے دو دو وقت کا فاقہ کرایا ہے۔ ایک غزل کے 3-4 شعر یاد آ رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ سب کے کہنے سے ارادہ نہیں بدلا جاتا، سب کے کہنے سے ارادہ نہیں بدلا جاتا، ہر سہیلی سے دوپٹہ نہیں بدلا جاتا، سب کے کہنے سے ارادہ نہیں بدلا جاتا، ہر سہیلی سے دوپٹہ نہیں بدلا جاتا، اور ہم کے شاعر ہیں سیاست نہیں آتی ہم کو، ہم سے منہ دیکھ کے لہجہ نہیں بدلا جاتا۔ ہم کے شاعر ہیں سیاست نہیں آتی ہم کو، ہم کے شاعر ہیں سیاست نہیں آتی ہم کو، ہم سے منہ دیکھ کے لہجہ نہیں بدلا جاتا، اور ہم فقیروں کو فقیری کا نشہ رہتا ہے، ہم فقیروں کو فقیری کا نشہ رہتا ہے، ورنہ کیا شہر میں شجرہ نہیں بدلا جاتا۔ ہم فقیروں کو فقیری کا نشہ رہتا ہے، ہم فقیروں کو فقیری کا نشہ رہتا ہے، ورنہ کیا شہر میں شجرہ نہیں بدلا جاتا۔ اب رلایا ہے تو ہنسنے پہ نہ مجبور کرو، اب رلایا ہے تو ہنسنے پہ نہ مجبور کرو، روز بیمار کا نسخہ نہیں بدلا جاتا، روز بیمار کا نسخہ نہیں بدلا جاتا۔ اب رلایا ہے تو ہنسنے پہ نہ مجبور کرو، روز بیمار کا نسخہ نہیں بدلا جاتا، اور غم سے فرصت ہی کہاں ہے کہ تجھے یاد کروں، غم سے فرصت ہی کہاں ہے کہ تجھے یاد کروں، اتنی لاشیں ہوں تو کاندھا نہیں بدلا جاتا، اتنی لاشیں ہوں تو کاندھا نہیں بدلا جاتا، غم سے فرصت ہی کہاں ہے کہ تجھے یاد کروں، اتنی لاشیں ہوں تو کاندھا نہیں بدلا جاتا، اور عمر ایک تلخ حقیقت ہے منور پھر بھی، جتنے تم بدلے ہو اتنا نہیں بدلا جاتا۔ آئیے آئیے، میں آپ سماعت کرنا ہے۔ مطلب یہ کیا ہے کہ صاحباں خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، صاحباں خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، صاحباں خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، اور میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا۔ میں ہوں مٹی تو مجھے، صاحباں خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں کھلونا ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے، میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گروں تک پہنچا، میں کھلونا ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے، اور شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے، شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے، بچ گیا ہے شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے، بے زباں ہیں انہیں شاخوں کے حوالے کر دے، بے زباں ہیں انہیں شاخوں کے حوالے کر دے، اور ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے، اور اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں، اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے، اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں، اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں، اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے۔ اور حضرات ایک غزل کے چند شعر میں اور عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔
مطلب جو شعر یاد آ رہے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اڑ کے یوں، ہندوستان کے تناظر میں ملاحظہ فرمائیں کہ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں۔ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں، جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں، اور ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں۔ ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھریلو چہرے، مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں۔ اور مطلب یہ عرض کیا ہے کہ معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی، سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی، میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی، میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار، کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی، اب ہم تیری چاہت پہ یقین کرنے لگے، اب ہم تیری چاہت پہ یقین کرنے لگے ہیں، اب تجھ سے بچھڑ جانے کی صورت نکل آئی، اب تجھ سے بچھڑ جانے کی صورت نکل آئی، اب ہم تیری چاہت پہ یقین کرنے لگے ہیں، اب تجھ سے بچھڑ جانے کی صورت نکل آئی، اور وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی، میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل آئی۔ میں عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیں، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی، میں ایک فقیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہوں، کسی سے بھی میری قیمت ادا نہیں ہوتی، میں ایک فقیر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ہوں، کسی سے بھی میری قیمت ادا نہیں ہوتی، اور میرا خمیر بنا ہے وہاں کی مٹی سے جہاں کی فاحشہ بھی بے وفا نہیں ہوتی، جہاں کی فاحشہ بھی بے وفا نہیں ہوتی۔ اور حضرات غزل کے 3-4 شعریت کر رہا ہوں کہ کیا ہے اپنے کو برباد شعر کہنے لگے، کیا ہے اپنے کو برباد شعر کہنے لگے، جب آ گئی ہے تیری یاد شعر کہنے لگے، جب آ گئی ہے تیری یاد شعر کہنے لگے، یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں، یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں، مزہ تو جب ہے کہ فرہاد شعر کہنے لگے، یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں، یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں، یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں، مزہ تو جب ہے کہ فرہاد شعر کہنے لگے۔ اور صلاح الدین صاحب یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شعر کہنے لگے، نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شعر کہنے لگے، کیا ہے اپنے کو برباد شعر کہنے لگے، نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم ادیبوں کو، نہ جانے کب تیری اولاد شعر کہنے لگے۔ اور ایک 2-3 غزل میں 2-3 شعر میں اور عرض کر رہا ہوں غزل کے مطلب یہ عرض کیا ہے کہ جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، یہ آسمان
کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے، واہ جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے، اور تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے، تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے، واہ تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے، واہ۔ تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے، بہت اچھا۔ اور حسین لوگوں سے ملنے پہ اعتراض نہ کر، حسین لوگوں سے ملنے پہ اعتراض نہ کر، یہ جرم وہ ہے جو شادی شدہ بھی کرتا ہے۔ واہ حضرات، اس طرح کی غزلیں جب تک زندگی کا وسیع تجربہ نہ ہو، ہاں زندگی کا وسیع تجربہ ضروری ہے، جھونپڑی سے لے کر کے محلوں تک، مسجد سے لے کر کے میخانے تک، اور خانقاہوں سے لے کر ان بازاروں تک جہاں گھریلو چہرے انہوں نے دیکھے، اگر یہ تجربہ نہ ہوتا تو شاید اس طرح کی غزلیں منورہ نہ کہہ نہ پاتے۔ جب تجربات کی وادی میں انسان سینے کے بل چل لیتا ہے تو اس طرح کے اشعار وہ کہتا ہے کہ جس میں آپ کے دلوں کی دھڑکنیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔